العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، مختصر نفحۃ العرب کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتا دینا مناسب ہے کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں میں مختصر نفحۃ العرب کا جو نسخہ شامل نصاب ہے وہ انٹرنیٹ وغیرہ پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً اصل نسخے کی تصویر کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں سبق پیش کیا جا رہا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لا يعطيك، لا يعطيك یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اعطى يعطي اعطاء کے معنی آتے ہیں دینا. العلم لا يعطيك بعضه، علم تجھے اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا. علم تجھے اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا. حتی تعطیہ کلک، تعطی یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اعطا یعطی اعطاء سے معنی ہے دینا. حتی تعطیہ کلک، یہاں تک کہ آپ مکمل طور پر اس کے حوالے نہ کر دو. اب دوبارہ ترجمہ سنیے. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم اپنا تھوڑا حصہ بھی تجھے نہیں دے گا جب تک کہ اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے نہ کر دے. قال علی بن الجعد، علی بن جعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی ابو یوسف، ابو یوسف نے مجھ سے بیان کیا. حدثنی ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مجھ سے بیان کیا. حدث یحدث تحدیثاً کے معنی آتے ہیں بیان کرنا. قال، وہ کہتے ہیں توفی ابی ابراہیم. توفی یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. توفا یتوفا، توفیاً کے معنی آتے ہیں وفات پانا. توفی ابی ابراہیم، میرے والد ابراہیم انتقال کر گئے. وخلفنی صغیراً فی حجر امی. خلف یخلف تخلیفاً، باب تفعیل سے اس کے معنی آتے ہیں پیچھے چھوڑنا. صغیر جمع صغار کے معنی چھوٹا، حجر جمع حجور کے معنی آتے ہیں گود. وخلفنی صغیراً فی حجر امی، اور مجھے میری والدہ کے گود میں بچپنے کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. وخلفنی صغیراً فی حجر امی، اور مجھے میری والدہ کے گود میں بچپنے کی حالت میں چھوڑ گئے. فاسلمتنی الی قصار اخدمہ. اسلمت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اسلم یسلم اسلامن کے معنی آتے ہیں سپرد کرنا، حوالے کرنا. الی قصار، قصار کے معنی آتے ہیں دھوبی، جو کپڑا دھوتا ہے. اخدمہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. خدم یخدم خدمتن کے معنی آتے ہیں خدمت کرنا. فاسلمتنی الی قصار، پس میری والدہ نے مجھے دھوبی کے حوالے کر دیا. بس میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے حوالے کر دیا. اخدمہ کہ میں اس کی خدمت کروں، اخدمہ کہ میں اس کی خدمت کروں. فکنت ادع القصار، ادع یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. ودع یدع ودعا کے معنی آتے ہیں چھوڑنا. فکنت ادع القصار، پس میں دھوبی کو چھوڑ دیتا تھا. وامر علی حلقۃ ابی حنیفہ،
अमुर्र मर्र यमुर्र मुरूरन से माने है गुजरना। व अमुर्र अला हलक़ति अबी हनीफता, और मैं अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के हल्क़े दर्स पर से गुज़रता, और मैं इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के हल्क़े दर्स से गुज़रता। फ़अजलिसु, बस मैं बैठ जाता। व अस्तमिउ, और गौर से सुनने लगता। फ़अजलिसु व अस्तमिउ दोनों वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। फ़अजलिसु व अस्तमिउ, बस मैं बैठ जाता। व अस्तमिउ, और गौर से सुनने लगता। फ़तजीउ उम्मी, बस मेरी वालिदा आती। फ़तअख़ुज़ु बियदी इलल क़स्सारी, मेरा हाथ पकड़कर धोबी के पास ले जाती। फ़तजीउ उम्मी, बस मेरी वालिदा आती। फ़तअख़ुज़ु बियदी इलल क़स्सारी, मेरा हाथ पकड़कर धोबी के पास ले जाती। वकान अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह युअना बी लिमा कान यरा मिन हिर्सी अला तअल्लुमी। युअना ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल का सीगा है। उनिया युअना इनायतन बासिले के साथ माने आता है एहतिमाम करना, तवज्जो देना। और इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह मुझ पर तवज्जो देते थे। लिमा कान यरा मिन हिर्सी अला तअल्लुमी, मेरे इल्म के हुसूल पर हिर्स को देखते हुए। लिमा कान यरा, इस वजह से कि यरा वो देखते थे, मिन हिर्सी मेरे हिर्स को, अला तअल्लुमी हुसूल इल्म पर। तो आप पूरा तर्जमा इस तरह कर सकते हैं, वकान अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह तआला युअना बी, इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह मुझ पर ख़ास तवज्जो देते थे इस वजह से कि वो इल्म के हुसूल पर, हुसूल इल्म पर मेरे हिर्स को देखते थे। फलम्मा ताला ज़ालिका अला उम्मी, ताला के माने लंबा होना। फलम्मा ताला ज़ालिका अला उम्मी, बस जब ये मुआमला मेरी वालिदा पर लंबा हो गया, बस जब ये मुआमला दराज हो गया, अला उम्मी मेरी वालिदा पर, व कसुर अलैहा हरबी, और उन पर मेरा भागना ज़्यादा हो गया। फलम्मा ताला ज़ालिका अला उम्मी, बस जब ये मुआमला मेरी वालिदा पर लंबा हो गया, दराज हो गया, व कसुर अलैहा हरबी, और उन पर मेरा भागना ज़्यादा हो गया। क़ालत लि अबी हनीफ़ता, तो मेरी वालिदा ने इमाम अबू हनीफ़ा से कहा। क़ालत लि अबी हनीफ़ता, तो मेरी वालिदा ने इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह से कहा, मा लिहादा सबिय्यि फ़सादुन गैरुका, इस बच्चे के बिगाड़ का सबब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मा लिहादा सब, नहीं है इस बच्चे के लिए, फ़सादुन बिगाड़ का सबब, गैरुका तुम्हारे सिवा। तो आप तर्जमा इस तरह करेंगे, मा लिहादा सबिय्यि फ़सादुन गैरुका, इस बच्चे के बिगाड़ का सबब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हादा सबियुन यतीमुन ला शैअ लहू, ये एक यतीम बच्चा है, ला शैअ लहू, जिसके पास कुछ भी नहीं है। व इन्नमा उतइमुहु मिन मिग़ज़ली, उतइमु ये फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। अतअमा युतइमु, इतआमन के माने आते हैं खिलाना। मिग़ज़ली, मिग़ज़ल जमा मगाज़िल, मिग़ज़ल जमा मगाज़िल, इसके माने आते हैं तकला, चरखा, वो मशीन जिसके ज़रिए धागे वगैरह काटे जाते हैं। व इन्नमा उतइमुहु, और मैं इसे खिलाती हूँ, मिन मिग़ज़ली, मेरे तकले की कमाई से, और मैं इसे खिलाती हूँ मेरे तकले की कमाई से। आमुलु अन यक्तसिब दानिक़न यऊदु अला नफ्सिही, आमुलु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। अमला यअमुलु, अमलन के माना आते हैं उम्मीद करना। अन यक्तसिबा, अन की वजह से मंसूब है, असल है यक्तसिबु। इक्तसबा यक्तसिबु, इक्तिसाबन के माने आते हैं कमाना। दानिक़न, दानिक की जमा है दवानिक और दवानीक। दानिक कहते हैं दिरहम के छठे हिस्से को। यऊदु, आदा यऊदु, औदन के माने लौटाना। अब देखिए, व इन्नमा उतइमुहु मिन मिग़ज़ली, मैं उसे खिलाती हूँ मेरे तकले की कमाई से। आमुलु, इस उम्मीद के साथ, अन यक्तसिब दानिक़न, कि वो एक दानिक कमाएगा, कि वो एक दानिक कमाएगा। यऊदु अला नफ्सिही, जिसे अपने नफ्स पर सर्फ करेगा, जिसे अपने नफ्स पर खर्च करेगा। फ़क़ाल लहा अबू हनीफ़ता, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ने उनसे कहा, मुर्री या रअनाउ, मुर्री
یہ فعل امر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ مر یمر مرورن کے معنی آتے ہیں گزرنا، اسی سے مری تو چلی جا، تو گزر جا۔ یا رعناء اے بے وقوف، رعناء جمع رعنن کے معنی آتے ہیں بے وقوف پگلی۔ مری یا رعناء تو چلی جائے پگلی۔ ہا ہوا ذا یہ وہ چیز ہے، ہا ہوا ذا یہ وہ چیز ہے۔ یتعلم اکل الفالوذج بدہن الفستق، یتعلم آپ کو معلوم ہوگا، تعلم یتعلم تعلماً باب تفعل سے اس کے معنی آتے ہیں سیکھنا۔ الفالوذۃ فالودہ حلوہ، اس کو فارسی میں فالودہ کہا جاتا ہے، اور عربی میں حلوہ جو شہد پانی اور شکر وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ بدہن الفستق، دہن کے معنی آتے ہیں تیل، اور فستق کہتے ہیں پستہ کو، فستق فارسی میں پستہ کو کہا جاتا ہے۔ فقال لها ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان سے کہا مری یا رعناء اے پگلی چلی جا، ہا ہوا ذا یہ وہ چیز ہے، یتعلم اکل الفالوذج بدہن الفستق جس کے ذریعے پستے کے تیل سے تیار کیا ہوا حلوہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ ہا ہوا ذا یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے روغن پستہ سے تیار حلوہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ فانصرفت عنہ وہی تقول، فانصرفت انصرفت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ انصرف ینصرف انصرافاً باب انفعال سے معنی ہے رخ پھیر کر کے چلا جانا۔ فانصرفت عنہ پس وہ وہاں سے چلی گئی، پس وہ وہاں سے ہٹ کر چلی گئی۔ وہی تقول اور یہ کہہ رہی تھی، آپ ترجمہ اس طرح کر لیں، فانصرفت عنہ وہی تقول پس وہ وہاں سے چلی گئی، وہی تقول یہ کہتے ہوئے، انت شیخ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، انت شیخ تم بوڑھے ہو گئے ہو، قد خرفت، خرفت فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ خریفہ یخرف خرفن کے معنی ہے سٹھیا جانا، خریفہ یخرف خرفن کے معنی ہے عقل وغیرہ کا خراب ہو جانا زیادہ عمر کی وجہ سے۔ انت شیخ تم بوڑھے ہو گئے ہو، قد خرفت تم سٹھیا گئے ہو، قد خرفت تم سٹھیا گئے ہو، وذهب عقلک اور تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے، اور تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے، یعنی امام ابو یوسف کی والدہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ قال امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا راوی فرماتے ہیں ثم لزمتہ، ثم لزمتہ امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں، ثم لزمتہ پھر میں نے ان کو لازم پکڑ لیا، یعنی پھر میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس کو لازم پکڑ لیا۔ ثم لزمتہ پھر میں نے ان کو لازم پکڑ لیا۔ ونفعنی اللہ تعالی بالعلم اور اللہ نے مجھے علم کے ذریعے نفع پہنچایا۔ وَنَفَعَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِلْمِ اور اللہ نے مجھے علم کے ذریعے نفع پہنچایا۔ وَرَفَعَنِي اور مجھے رفعت بخشی اور مجھے بلند کیا۔ حَتَّى تَقَلَّدْتُ الْقَضَاءَ یہاں تک کہ میں عہدۂ قضاء پر فائز ہو گیا۔ حَتَّى تَقَلَّدْتُ الْقَضَاءَ یہاں تک کہ میں عہدۂ قضاء پر فائز ہو گیا۔ تقلد آتا ہے تقلد القلادۃ ہار پہننا، اپنے گلے میں ہار ڈالنا، اسی سے ہے تقلد القضاء عہدۂ قضاء کو سنبھالنا۔ ورفعنی اور اللہ نے مجھے رفعت بخشی۔ حتی تقلدت القضاء یہاں تک کہ میں عہدۂ قضاء پر فائز ہو گیا۔ فکنت اجالس الرشید پس میں ہارون رشید کے ساتھ بیٹھتا تھا، ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید۔ فکنت اجالس الرشید پس میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ وآکل معه علی مائدتہ اور میں ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر کھاتا تھا۔ مائدۃ کے معنی دسترخوان، اور میں ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر کھاتا تھا۔ فلما کان فی بعض الایام پس جب بعض دنوں میں، تو آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے فلما کان فی بعض الایام پس جب ایک دن قدم الیہ فالوذۃ ان کے سامنے فالودہ پیش کیا گیا، پس جب ایک دن ان کے سامنے قدمہ پیش کیا گیا، الیہ ان کے سامنے فالوذۃ فالودہ پیش کیا گیا۔ فقال لی
تو انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی خلیفہ ہارون رشید نے مجھ سے کہا، کل یا یعقوب، کھاؤ اے یعقوب، کل یا یعقوب، کھاؤ اے یعقوب، کھاؤ اے یعقوب، فلیس فی کل یوم یعمل لنا مثلھا، کیونکہ ہر دن ہمارے لیے اس طرح تیار نہیں کیا جاتا ہے، فلیس فی کل یوم یعمل لنا مثلھا، کیونکہ ہر دن ہمارے لیے اس طرح تیار نہیں کیا جاتا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، وما هذه یا امیر المؤمنین، اور یہ کیا چیز ہے اے امیر المؤمنین، وما هذه یا امیر المؤمنین، اور یہ کیا چیز ہے اے امیر المؤمنین، فقال، تو انہوں نے کہا، هذه فالوذجۃ بدہن فستق، یہ فالودہ ہے روغن پستہ سے تیار شدہ، هذه فالوذجۃ بدہن فستق، یہ روغن پستہ سے تیار شدہ فالودہ ہے، فضحکت، پس میں ہنس پڑا، امام ابو یوسف کہتے ہیں پس میں ہنس پڑا، فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، مما تضحکو، تم کیوں ہنس رہے ہو، مما تضحکو، تم کیوں ہنس رہے ہو، فقلت خیرا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کا ترجمہ اس طرح، فقلت خیرا، میں نے کہا اچھی بات ہے یا کوئی بات نہیں، فقلت خیرا، پس میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابقى اللہ امیر المؤمنین، اللہ امیر المؤمنین کو باقی رکھے، ابقى اللہ امیر المؤمنین، اللہ امیر المؤمنین کو باقی رکھے، فقال، تو انہوں نے کہا، خلیفہ ہارون رشید نے کہا، لتخبرنی، تم ضرور مجھے بتلاؤ گے، لتخبرنی، ہنسنے کی وجہ تم ضرور خبر دو گے، لتخبرنی، تم مجھے ضرور بتلاؤ گے، وَأَلَحَّ عَلَيَّ، أَلَحَّ يُلِحُّ إِلْحَاحًا، باب افعال سے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر اصرار کرنا، ضد کرنا، وَأَلَحَّ عَلَيَّ، اور انہوں نے مجھ پر اصرار کیا، اور انہوں نے مجھ پر اصرار کیا، یعنی بتانا ہی پڑے گا آپ نے کیوں ہنسا، فَحَدَّثْتُهُ بِالْقِصَّةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا، فَحَدَّثْتُهُ، پس میں نے بیان کر دیا ان کے سامنے، بالقصتی، پورا قصہ، من اولها الى آخرها، شروع سے آخر تک، پس میں نے ان کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا، من اولها الى آخرها، شروع سے آخر تک، فعجیب من ذالک، عجیبہ یعجب، عجباً کے معنی ہے تعجب ہونا، فعجیب من ذالک، پس انہیں اس سے بہت تعجب ہوا، فعجیب من ذالک، پس انہیں اس سے بہت تعجب ہوا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں فعجیب من ذالک، پس وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔ اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا یہ سبق پورا ہو گیا آج کا۔ آپ اس پورے سبق کا خلاصہ بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ خلاصے کے طور پر آپ اتنا سمجھ لیں کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اور جو چیز جتنی ہی بڑی ہوگی اس کے حصول میں اسی قدر محنت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اکابر علماء نے حصول علم کے راستے میں کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے چھت کی کڑیاں تک فروخت کر دی۔ خود امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ واقعہ بھی طالبان علوم کے لیے ایک درس عبرت ہے کہ کس طریقے سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ان کی والدہ نے ایک دھوبی کے حوالے کیا تھا، لیکن ان کے اندر علم کی اس طرح طلب تھی کہ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دل کے اندر اتنی طلب تھی کہ وہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں شریک ہوتے اور غور سے سبق سنتے، اور اس طریقے سے وہ ایک امام بن گئے اور عہدے قضا پر فائز ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.